नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाज़ी मीडिया के टॉक शो में आपका खैर मकदम है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। टॉपिक का नाम है, क्या रमज़ान में तरावीह करना ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की वजह से बेशुमार परेशानियां सामने आ रही हैं। तो रमज़ान जो एक मुक़द्दस महीना है, इसमें इजाफ़ी इबादतें और इजाफ़ी आमाल हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में रोज़ेदारों के सामने क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं और उसका इस्लामी शरीयत में क्या क्या हल बताए गए हैं, इस पर चर्चा करने के लिए भागलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती खलील अहमद साहब कासमी, उस्ताद हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन चंपानगर, मुफ्ती मोहम्मद नज़ामुद्दीन कासमी, मुहतिम मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज गुड्डा, और मुफ्ती मोहम्मद जाहिद अमान साहब कासमी, मुहतिम जामिया खतीयतुल कुबरा व जनरल सेक्रेटरी लजनतुल उलमा वल मुफ्तियीन। तो आप तमाम हज़रात का खैर मकदम है। और सबसे पहला सवाल मुफ्ती खलील साहब से ये है कि रमज़ान शुरू हो रहा है, इस लॉकडाउन में रमज़ान शुरू हो रहा है, इसमें रोज़ेदारों को क्या क्या परेशानियां सामने आ सकती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रमज़ान शुरू ही होने वाला है, 3 या 4 दिन बचे हैं। परेशानी का जहाँ तक मामला है, बही माना तो आसानी है कि सारे लोग घर पर मौजूद रहेंगे और कोई काम, कोई भाग दौड़ उनको नहीं करनी पड़ेगी। अलबत्ता माली एतबार से लोगों के साथ परेशानियां हैं कि रमज़ानुल मुबारक में चूंकि अखराजात बढ़ जाते हैं, उसके एतबार से उनको परेशानियां हो सकती हैं कि उनको महदूद तरीके पर अपने अखराजात को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके साथ रमज़ानुल मुबारक को गुजारना होगा। तो आपके सामने यह है कि रोज़ेदार के सामने माली परेशानी आ सकती है। मुफ्ती नज़ामुद्दीन साहब को क्या कहना है? जी, मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि कल तक हम ये कहते थे कि माह रमज़ान में काम कम करके रमज़ान के लिए अपने वक्त को निकालना और इबादत को अंजाम दें। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन की वजह से अल्लाह ने वो मौका और फुर्सत हमें दिया है। रही बात परेशानियों के हवाले से, तो जो हालात हैं तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां तो आएंगे ही, और जब आमदनी नहीं होगी, अखराजात बढ़ेंगे, तो मुख्तलिफ तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये माली परेशानी के अलावा और क्या परेशानी आ सकती है मुफ्ती जाहिद साहब? जी, और तो कोई ऐसी परेशानी समझ में नहीं आती है। कुछ चीजें हो सकती हैं ना मिले, जो पहले फरावानिया से चीजें जो मिलती थी पहले, फल हैं, फ्रूट्स हैं और चीजें हैं, उनमें दिक्कतें आएगी, महंगाई भी होगी ज्यादा, ये परेशानी आ सकती हैं। लेकिन अगर माली एतबार से आदमी मजबूत हो या साहिब खैर लोग थोड़ी तवज्जो रखें तो इंशाल्लाह वो परेशानी भी नहीं होगी। जब खाने पीने और माली एतबार से परेशानी आएगी और रोज़ा में खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसे में लोग कैसे रोज़ा रखेंगे? क्या रोज़ा माफ़ हो जाएगा या रमज़ान के इस वक्त तक रोज़े फ़र्ज नहीं होंगे? मुफ्ती खलील साहब। जी, खाने पीने की जहां तक परेशानी का मसला है, तो रोजा तो है ही भूखा रहने का वक्त होता है, आदमी भूखा रहे और अपने जो अखराजात हैं उसको अगर कम कर दे तो उसको आसानी के साथ गुजारा जा सकता है इस माह मुबारक को। और जो असली चीजें हैं, जो हमारे अकाबिर, और आप बहुत पीछे चले जाएं, हमारे साहबा के जमाने के जो हालात थे, तो इनसे भी मुश्किल तरीन हालात के अंदर उन्होंने रमजान मुबारक गुजारा है। तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है माली एतबार से। ये लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस में डॉक्टर ये मशवरा देते हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना चाहिए। तो एक रोजेदार जब दिन भर भूखा रहेगा तो उसकी इम्यून सिस्टम और कमजोर होगा, तो उस पर कोरोना अटैक होने का ज्यादा खदशा है। तो ऐसे में मुफ्तियान किराम क्या मशवरा देंगे, क्या सलाह देंगे मुफ्ती नज़ामुद्दीन साहब? जी देखिए, रोज़ा के अंदर जब इंसान ये रखता है तो ग़िज़ाइयत का ताल्लुक काफ़ी हद तक अल्लाह तबारक व तआला से भी होता है कि रूहानी तौर पर तक़वियत देते हैं। तो जब हम इबादत के लिए अपने आप को भूखा रख रहे हैं तो खुदा की ज़ात से कभी उम्मीद है कि वही खुदा मुसलमानों को, अहले रोज़ादार को इन परेशानी से महफूज भी रखेंगे। तो आपका ये मानना ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने के खदशे के बावजूद रोज़ा माफ़ नहीं होगा? रोज़ा तो देखिए सिर्फ मुसाफिर और मरीज के लिए माफ़ है,
اس کے علاوہ تو وہ بھی بعد میں اس کو قضا کرنے پڑیں گے، معاف تو کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ رہی بات بیماری کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے بیماری خدا ہی دیتا ہے، ٹھیک وہی کرتا ہے، جب اس کے اوپر توکل ہوگا تو ایسی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ مفتی نظام الدین صاحب نے کہا کہ روزہ معاف نہیں ہوگا، مفتی زاہد صاحب کیا کہیں گے؟ جی روزہ معاف نہیں ہوگا، روزہ تو رکھنا ہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں WHO کی رپورٹ بھی ایسی ہی آئی ہے کہ جو لوگ پہلے سے زیادہ سیریس بیمار نہ ہوں ان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کرونا ہو جائے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس رپورٹ کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں، اس لیے مضبوطی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور اگلا ایک سوال جڑا ہوا ہے کہ رمضان آتے ہی کچھ اضافی عبادات شروع ہو جاتے ہیں، تراویح ہے، افطاری ہے، سحری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے تراویح کا۔ تراویح میں اجتماع ہوتا ہے، لوگ مل کر کے کلام پاک سنتے ہیں، ایسے میں جب کہ فرض نماز بھی لوگ مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو تراویح کا کیا ہوگا انسان؟ تراویح کے اندر اجتماع شرط تو نہیں ہے کہ بغیر اس کے تراویح ہی نہیں ہوگی۔ تو جس طریقے سے فرض نمازیں چند افراد مسجدوں میں ادا کر رہے ہیں اور باقی افراد اپنے اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، یا کہیں 3-4 لوگ مل کر کے ادا کر رہے ہیں، وہی طریقہ کار تراویح کے اندر بھی ہوگا۔ اگر کسی کو سہولت کے ساتھ حافظ میسر ہو تو وہ حافظ کے ساتھ جو ہے ختم قرآن کریم کی ذمہ داری کو ادا کرے گا، اور اگر نہیں میسر ہوتا ہے تو جس طریقے سے بھی ہو سورہ تراویح پڑھ لے، گھر کے چند افراد کو جوڑ کر کے تراویح پڑھ لے گا۔ مفتی نظام الدین صاحب کیا عملی شکل پیش کرنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب کی بات پر؟ مفتی صاحب کی بات تو خیر اپنی جگہ پر جو ہے ہی ہے وہ، لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے غالباً وہ سوال اتنا واضح نہیں ہے حالات کے اعتبار سے، تو میری بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ جب فرض نماز آپ جماعت میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو امسال کیا تراویح معاف کر دی جائے گی یا اس کے پڑھنے کی کیا شکل ہوگی؟ تراویح معاف تو نہیں کر سکتے۔ رہی بات شکل کے حوالے سے، تو جس طریقے سے جماعت کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ بھائی 5 تک آپ شرکت کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم 2 صورتیں تو یاد ہوں گی ہی، اپنی فیملی کے ساتھ میں اپنے دروازے پر اپنے اپنے گھروں پر وہ تراویح کا بھی انتظام کریں، سورہ تراویح کا، تاکہ بھیڑ اکٹھا نہ ہو سکے۔ آپ دروازوں میں پڑھنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ دروازہ ہے، گھر ہے۔ مفتی زاہد صاحب کیا کہیں گے؟ جی تراویح معاف تو نہیں ہوگی، دروازوں پہ پڑھیں، لیکن قانون شکنی نہ ہو، قانون کے دائرے میں قرآن پاک مکمل سنیں یا سورہ تراویح ہو، جو کچھ بھی ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو، قانون سے ہٹ کے نہ ہو۔ دروازے پر تو پڑھیں گے، کیا اس کا کوئی عملی خاکہ آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے یا لوگوں کے اندر کچھ ایسا بتلایا ہے یا کوئی شیڈول آپ نے دیا ہے لوگوں کو، عوام کو، کہ کیسے کیسے کرنا چاہیے؟ شیڈیول یہ دیا ہے کہ 2 گھر 3 گھر 4 گھر مل کے کسی کے دروازہ کسی کا بڑا ہو تو اس کو طے کر لیں کہ جماعت خانہ ہے، اور اس جماعت خانہ میں ہم لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر 2 4 5 لوگ تراویح بھی کریں گے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، تاکہ رمضان کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ مل سکیں۔ کوئی خاکہ بنا رکھا ہے؟ زمینی رپورٹ کچھ ہے آپ کے پاس؟ جی زمینی رپورٹ ہے۔ اپنے علاقے کے اکثر بستیوں کے جو لوگ ہیں، جو حفاظ یہاں موجود ہیں، ہم لوگوں نے رابطہ کیا باقاعدہ مختلف بستیوں میں، اور وہاں ترتیب بنی ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ کام ہوگا اور مضبوطی سے ہوگا۔ مفتی نظام الدین صاحب اس ترتیب کی کچھ وضاحت کریں گے؟ جی، ہم نے جو لسٹ بنائی ہے اور ترکیب اختیار کی ہے، جو مختلف بستیوں میں جا بھی رہے ہیں اور اپنے گاؤں میں کر بھی رہے ہیں، پہلی فرصت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو حفاظ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی ہم لسٹ تیار کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں اڑوس پڑوس میں کتنے لوگ ہیں۔ مثلا 10 لوگ ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 مصلے کا انتظام ہو گیا، پھر ان 10 جگہوں پر جا کر جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ کو مل کر کے اس جگہ پر جو ہے جماعت کا انتظام کرنا ہے، اور 5 وقت تک نماز پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے۔ مزید یہ کہ نماز کے اوقات کا نقشہ بھی کاپی میں بنا کر کے اس جگہ لٹکا دینا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا قدم ہے۔ مفتی خلیل صاحب، آپ کے یہاں کیا کچھ ایسا بنایا گیا ہے یا جو ابھی مفتی نظام الدین صاحب نے کہا ہے اس کو قابل تقلید سمجھتے ہیں؟ جی ترتیب تو خیر وہ گاؤں پہنچ کر کے
جو کام کیا جا رہا ہے بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. ترتیب تو بتائی گئی ہے لیکن گاؤں گاؤں پہنچ کر کے اس طرح عملی طور پر ان کو بتایا نہیں گیا ہے. ویسے تو جس وقت لاک ڈاؤن شروع ہوا ہم لوگوں نے گاؤں گاؤں گھوم کر کے، اس میں پولیس محکمہ کے افراد بھی رہتے تھے، سب لوگوں کو نماز کی ترتیبیں بھی بتائی تھی. اپنے علاقے کے گاؤں میں 20-25 گاؤں میں جانا ہوا اور اس میں پوری باتیں آ گئی تھی، اور پھر جو واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی بتائی جا رہی ہیں. لیکن عملی طور پر جا کر کے یہ ترتیب نہیں بنی ہے. یہ قابل تقلید ہے اور کیا جانا چاہیے اس کو. ہر گاؤں میں پہنچ کر کے اگر کرتے اچھی بات ہے، ایسے افراد تیار ہو جائیں جو ہر گاؤں لیول پر اس کام کو کریں. تو آخری سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے امت کے نام اس رمضان کی مناسبت سے؟ مختصر 1-2 لفظوں میں. پیغام تو یہی ہے کہ یہ رمضان چونکہ ایک وبائی مرض پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، انتہائی اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتوں میں گزارنا چاہیے، اور صدقات خیرات جہاں تک ہو سکتا ہے اس کا بھی بہت اہتمام رکھنا چاہیے. اور کوئی ہماری طرف سے ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی الزام عائد کیا جا سکے، قانون شکنی ہو، اور جس میں دوسروں کو کہنے کا موقع ملے کہ انہوں نے قانون شکنی کر کے اس مرض کو پھیلانے میں گویا حصہ لیا ہے. مفتی زاہد صاحب کوئی پیغام یہی ہے کہ ایک پورے رمضان میں وقت ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے، انہماک کے ساتھ اور اچھے بالکل یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، اور ساتھ میں آس پاس میں جو لوگ ہیں ان کی خبر گیری بھی کرنی چاہیے. مفتی نظام الدین صاحب آخری بات بول لیجیے. جی، آخری بات یہ کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 59 ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس میں ایک لفظ ہے وہ اولی الامر منکم. اس ٹکڑے کے ضمن میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ملک کا جو قانون ہوتا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کے اوپر پابندی سے عمل کرنا چاہیے. لہٰذا جو ابھی یہاں پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے یا 144 نافذ ہے، یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، ہمیں مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتیان کرام جو رمضان اور تراویح کے حوالے سے اپنے قیمتی خیالات ہم سے شیئر کر رہے تھے. جہازی میڈیا کے حضرات کا مشکور ہے. پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.